لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شاہ یعنی شفیع روزے
جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ احباب ذی وقار، سب حمدیں سب ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کروڑوں درود ہوں آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شب اسرا کے دولہ، ابو بکر کے آقا، عمر کے ملجا، عثمان کے مولا، علی کے بابا، سیدہ زہرا کے بابا، حسنین کریمین کے نانا، اور آپ کے اور میرے لجپال آقا علیہ السلام پر بے حد و بے حساب رحمتوں کا نزول ہو، صحابہ کرام لہ رضوان، اہل بیت اطہار اور صالحین امت پر۔ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت سے پیدا فرمایا، ہم کو امت وسط اور خیر الامت بنایا۔ احباب ذی وقار، آج کا یہ نورانی، روحانی، وجدانی، ایمانی، اکانی، عرفانی پروگرام یوم اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، کشتہ عشق رسالت، حامی سنن ماہی فتن، امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پاک کے حوالے سے ہے۔ برادر طریقت بھائی محمد شاہد عطاری صاحب، انتظامیہ مسجد بالخصوص امام مسجد صاحب علی حسین بھائی، سب دوست احباب نے، اہل محلہ نے مل کر اس پروگرام کو سجایا بنایا ہے۔ اللہ کریم میرا آنا، آپ سب کا آنا، ہمارا قدم قدم پر ہمیں ڈیروں نیکیاں عطا فرمائے، اور جتنے لمحے مسجد میں گزاریں اس کے طفیل اللہ کریم ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ احباب ذی وقار، چند منٹ کی حاضری ہے، آپ کی پوری توجہ مجھے مطلوب ہے۔ بات میں درود پاک سے شروع کروں گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جب بھی کسی بندے کو ترغیب دلانی ہو نا کسی کام کی، یار یہ کام کرو، بیٹا خاموش، آواز نہ آئے، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ جب بھی کسی بندے کو ترغیب دلانی ہو کہ یار یہ کام کرو، تو پہلے بتایا جاتا ہے کہ اس کام کے فائدے کیا ہیں، پھر بتایا جاتا ہے کہ کون کون یہ بندہ کام کر رہا ہے۔ رب نے جب درود پاک کی بات کی، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں اور میرے فرشتے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ اب کوئی بندہ، کوئی صدر کام کرے، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر کام کرے، کوئی ناظم، کوئی نام ایم پی ایم این اے کام کرے، تو لوگ کہتے ہیں یار فلاں بڑا بندہ کام کرتا ہے۔ جب درود کی باری آئی، رب نے فرمایا نماز تم پڑھتے ہو، حج تم کرتے ہو، زکوٰۃ تم دیتے ہو، جہاد تم کرتے ہو، مولا تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں یار پہ درود پڑھتا ہوں۔ رب نے پہلے امر فرمایا، امر سے پہلے بتایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم کی 6666 آیات میں سے ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ رب نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو سوائے درود پاک۔ پہلے بتایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ مولا حکم کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہر بندے سے نہیں، مومنوں سے بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محبوب پہ خروب درود بھی بھیجا کرو، سلام بھی بھیجا کرو۔ احباب ذی وقار توجہ کیجئے، سب سے پہلے تو رب نے اپنا ریفرنس دیا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میرے فرشتے بھی کر رہے ہیں، ایمان والو تم بھی اس کام میں شریک ہو جاؤ۔ اب پتہ چلا کہ رب درود بھیجتا ہے، محبوب پہ درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو دعوت آ گئی۔ مزے کی بات سنیں، رب کریم نے 3 چیزوں کو سننے کی بڑی طاقت عطا فرمائی ہے۔
توجہ ہے آپ کی؟ سلیمان علیہ السلام کا تخت گزر رہا ہے فضا سے، چرند پرند جنات ساتھ تھے، پورا لشکر ساتھ تھا. زمین پہ ایک زمیندار بندہ کھڑا ہے، اس نے دیکھا، اس نے کہا سبحان اللہ، رب نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت عطا فرمائی. سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تخت کو زمین پر اتر. جب تخت زمین پر اترا، اس بندے سے پوچھا تو نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا جناب میں نے آپ کی بادشاہت کو دیکھ کر، آپ کی عظمت کو دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ، رب نے آپ کو کیسی بادشاہت عطا کی ہے. سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تمہارا سبحان اللہ کہنا میری ساری بادشاہت سے افضل ہے، کیونکہ یہ بادشاہت ختم ہو جائے گی، تیرا سبحان اللہ کہنا تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، قیامت کے دن کام آئے گا. بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہہ کے مجھے بھی بتا دیجئے گا. ایک حرف پہ میرے آقا نے فرمایا قرآن کے 10 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ کے 9 حروف ہیں، 90 نیکیاں بھی ملے گی، 90 درجے بھی بلند ہوں گے، 90 گناہ بھی معاف ہوں گے. ادھر تقریر ختم ہو، ہر بندے کے سر پر ایک ایک بوری تو نیکیوں کی ہونی چاہیے. احباب عزیز وقار 3 شے ایسی ہیں جو رب نے سننے کی بڑی طاقت عطا فرمائی ہے. ایک جنت کو رب نے سننے کی بڑی قوت عطا فرمائی ہے. جنت ہے 7 آسمانوں سے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے. احباب جب بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، جب بندہ 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے، جنت 7 آسمانوں سے اوپر جنت سن لیتی ہے اور کہتی ہے مولا یہ بندہ مجھے عطا فرما دے جو مجھے مانگ رہا ہے. یار توجہ کر، جنت 7 آسمانوں سے پرے سن لیتی ہے، مصطفیٰ مدینے سے نہیں سنتا. جنت کو رب نے یہ قوت عطا کی ہے کہ 7 آسمانوں سے آگے سن لے. یہ چند ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تیرا نبی تیرا رسول گنبد خضرا سے تیرے درود و سلام کو نہ سنے. دوسری شے کون سی ہے؟ جہنم. جہنم کو رب نے بڑی طاقت عطا کی ہے سننے کی. اور جہنم ہے کہاں؟ 7 زمینوں سے نیچے جہنم ہے. احباب جب بندہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی من النار، مولا مجھے جہنم سے بچا، جہنم وہاں 7 زمینوں سے نیچے سن لیتی ہے اور کہتی ہے مولا اس بندے کو مجھ سے دور کر دے. یار جنت 7 آسمانوں سے پرے سنے، جہنم 7 زمینوں کے نیچے سنے، مصطفیٰ مدینے سے سنے. تیرا نبی تو وہ نبی ہے، تیرا آقا تو وہ آقا ہے جس کے بارے میں امام محمد رضا نے عقیدہ دیا ہے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. تیسری شے کون سی ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تیسری شے کون سی ہے جس کو رب نے سننے کی بڑی قوت دی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کریم میری قبر انور پہ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا. کائنات دنیا کے ہر مرد ہر عورت کی آواز سنے گا جو بھی مجھ پہ درود بھیجے گا. آقا علیہ السلام کی قبر انور پہ ایک فرشتہ مقرر ہے. جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا امتی فلاں شخص فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے کا فلاں برادری کا آقا آپ پہ درود پاک بھیج رہا ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو میرے آقا کی شان ہے، حضور کی بارگاہ کا پروٹوکول ہے. فرشتہ مقرر کر دیا، خادم ہے، حضور کا نوکر ہے، وہ سن لیتا ہے. پوری کائنات کے ہر مرد و عورت کی آواز میرے آقا نہیں سنتے تیرا درود مدینے سے. اگلی بات ایمان فروز ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو سن کے سبحان اللہ ضرور کہیے گا، مسجد گونج جانی چاہیے. میرے آقا نے فرمایا جب وہ فرشتہ مجھے بتاتا ہے میں ایک نورانی رجسٹر میں اس کا نام لکھ لیتا ہوں. یار وہ فرشتہ بتاتا ہے، نورانی رجسٹر، قلم مصطفیٰ کا، ہاتھ مصطفیٰ کا اور نام تیرا اور میرا آقا کی بارگاہ میں. احباب عزیز وقار یہ تو میرے آقا کی بارگاہ میں ہم نکموں کا نام آ جائے کہ آقا آپ کے امتی درود پاک پڑھ رہے ہیں، خدا کی قسم اس سے بڑھ کر سعادت کی بات کیا ہے. ذرا مسجد گونجائے، ذوق شوق سے درود پاک پڑھ جیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک والصحابہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک والصحابہ یا نور اللہ. احباب عزیز وقار توجہ فرمائیے، یوم اعلیٰ حضرت، یوم یہ میں نے درود پاک کی 1-2 فضیلتیں آپ کو سنائی ہیں تاکہ آپ کا ذوق شوق بڑھے، سمجھے کہ درود پاک کیسی اعلیٰ عبادت اور اعلیٰ وظیفہ. جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے توجہ سے میرے بزرگ میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں توجہ سے سماعت کیجئے گا. یوم اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کی شخصیت کیا ہے؟ ہر پڑھا لکھا ان پڑھ بندہ داتا علی حجویری کو جانتا ہے.
ہر پڑھا لکھا ان پڑھ بندہ بابا فرید کو جانتا ہے، ہر پڑھا لکھا ان پڑھ بندہ پیر بلے شاہ قصوری کو جانتا ہے، سلطان باہو کو جانتا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحم اللہ تعالی، جملہ اولیاء کو جانتا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں تصوف اور صوفیزم کے حوالے سے معروف ہیں، مگر اہل علم علماء کو وہی لوگ جانتے ہیں جو کتابوں سے شغف رکھتے ہیں، جو کتابوں کو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ امام محمد رضا محدث بریلوی کی شخصیت ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جو کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں، مگر میرے بزرگ تشریف فرما ہے کہ موٹا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں، موٹا سا۔ یہ جو آپ صبح و شام ہر پروگرام، ہر کانفرنس، ہر میلاد، ہر معراج، ہر پروگرام کے بعد، ہر جمعے کے بعد ایک سلام سنتے ہیں نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ میرے امام اہل سنت کا لکھا ہوا ہے۔ اس عاشق کی صدا، اس عاشق کا عشق آواز بن کر پوری کائنات کے کونے کونے میں مصطفیٰ جان رحمت کی صورت میں چل رہا ہے، فضاؤں میں چھا رہا ہے، اور عشاقان غلامان مصطفیٰ کے دلوں کو گرما رہا ہے۔ اس عاشق کے اس کلام کو رب نے اتنی شہرت عطا فرمائی کہ اہل سنت کا بچہ بچہ اس سلام سے واقف ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے امام اہل سنت کا لکھا ہوا سلام۔ احباب ذی وقار، امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ عظیم شخصیت جن کا ہم ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب نیکوں کا ذکر ہوتا ہے، صالحین بندوں کا ذکر ہوتا ہے، رب کی رحمتیں نازل ہوتی۔ جس ہستی عظیم کا ذکر کرنا ہے سرزمین ہندوستان پر، جب انگریز کا غلبہ ہوا، انگریز نے قبضہ کیا اور علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے علم جہاد بلند کیا، سنی علماء نے جہاد کی تحریک انگریز کے خلاف چلائی، سینکڑوں سنی علماء کو پھانسیاں دے دی گئیں، سینوں پہ گولیاں ماری گئیں، ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا۔ اب ایک عالم فوت ہو جائے تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے عالم کی موت جہان کی موت ہوتی ہے۔ ایک عالم فوت ہو جائے تو جو خلا پیدا ہوتا ہے وہ کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ سینکڑوں سنی علماء کو جب شہید کیا گیا، ایک بڑا خلا پیدا ہوا، رب نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے اپنے بندے محدث بریلوی امام محمد رضا کو پیدا فرمایا۔ 1856 کو امام احمد رضا محدث بریلوی کی ولادت ہوئی۔ جب تحریک جہاد شروع ہو رہی تھی، سینکڑوں علماء قتل ہو رہے تھے، علماء اہل سنت کو اس خلا کو پر کرنے کے لیے رب کریم نے اپنے بندے امام احمد رضا کو کھڑا کیا۔ احباب ذی وقار توجہ فرمائیے گا، سینکڑوں سنی علماء کا جو جم غفیر شہید ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ رب ہر صدی کے شروع پر ایک ایسے بندے کو کھڑا کرے گا جو دین کو تازہ کرے گا، دین کی تجدید کرے گا، سنتوں کو نافذ کرے گا، بدعات کا کلا کما کرے گا، بد مذہب اور بد عقیدہ لوگوں کا رد کرے گا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی کا قلم وہ کام کرتا رہا اپنے دور میں، خدا کی قسم جو فاروق اعظم کی تلوار کرتی رہی ہے، جو خالد بن ولید کی تلوار کرتی رہی ہے رضی اللہ عنہما، جس طرح ان کی تلواریں گستاخان رسول کے سر اڑاتے رہی ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کا قلم جب بھی کسی کونے میں کسی نے گستاخی کی ہے، میرے امام کا قلم حرکت میں آ گیا، میرے امام کے عشق کو جوش آ گیا ہے۔ اور وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جس کو علماء امام عشق و محبت کہتے ہیں، خدا کی قسم امام اہل سنت کا قول دلوں پہ لکھ لو، کہتے ہیں جس کو بھی حضور کی بارگاہ میں ذرا سا گستاخ پاؤ، کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، اس کو اپنے سے یوں دور کر دو جس طرح مکھن سے بال نکال کے پرے کیا جاتا ہے۔ یہ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ ہم اہل سنت کے سینوں میں خدا کی قسم جس کا عقیدہ برا ہے، چاہے ناموس رسالت کے بارے میں ہو، چاہے ازواج رسول کے بارے میں ہو، چاہے اصحاب رسول کے بارے میں ہو، چاہے آل رسول کے بارے میں ہو، چاہے شرع رسول کے بارے میں ہو، چاہے والدین رسول کے بارے میں ہو، خدا کی قسم ہم وہ سنی ہیں جو اس بات پہ کبھی کمپرومائز اور کوئی معاہدہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ہمارے سینوں میں یہ جو شمع روشن کی ہے یہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے کی۔ احباب ذی وقار، کون امام احمد رضا، کون امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ؟ آج ہم سلام پڑھے نا ہاتھ باندھ کے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں جی قیام تعظیمی کرتے ہیں، یہ نماز کی حالت ہے،
یہ قیام تعظیمی کرتے ہیں، نماز کی حالت ہے، قیام تعظیمی نہ کرو۔ خدا کی قسم آؤ تمہیں بتاؤں میرے محدث بریلوی نے کیا عقیدہ عطا فرمایا۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی نوری اور مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، دونوں بیٹوں کو بلایا، فرمایا بیٹا جب میں وصال کر جاؤں، فوت ہو جاؤں، میری قبر اتنی گہری کھودنا جس میں اٹھ کے کھڑا ہو سکوں۔ ساری عمر تو میرے امام نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ قبر کتنی گہری ہونی چاہیے بندے کی، سینے تک، جتنا سینہ بندے کا ہوتا ہے اتنی قبر گہری رکھو کہ جب فرشتے آئیں تو بندہ اٹھ کے بیٹھ سکے۔ مگر امام نے اپنا یہ نصیحت و وصیت کی کہ بیٹا جب میں وصال کر جاؤں میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو سکوں۔ بیٹوں نے پوچھا ابا جی وجہ کیا ہے؟ مولانا اعلیٰ حضرت سے پوچھا ابا جان وجہ کیا ہے، آپ کیوں اٹھ کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ فرمایا جب فرشتے قبر میں آئیں، آقا تشریف لائیں اور فرشتے پوچھے ما کنت تقولو، وہاں بھی احمد رضا کھڑا ہو کے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا۔ یہ میرے امام نے یہ نصیحت کی کہ جب میرے آقا قبر میں آئیں گے خدا کی قسم احمد رضا اٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑے گا۔ اور یہ عقیدہ دے دیا ہم اہل سنت کو، میرے بریلی کے تاجدار نے یہ عقیدہ دے دیا کہ جب قبر میں جاؤ یہ نظریہ، یہ عقیدہ، یہ خواہش دل میں لے کے جاؤ کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ یہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں عقیدہ دیا ہے، وہ امام اہل سنت، وہ مجدد دین و ملت، وہ خدا کی قسم امت مسلمہ پر وہ رب کا عظیم احسان۔ کون؟ امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 4 سال کی عمر ہے جب قرآن ناظرہ پڑھ لیا ہے، 4 سال کی عمر، 7 سال کی عمر ہے میرے امام کی جب ممبر پہ بیٹھ کے پہلی مرتبہ میرے آقا کا میلاد شریف پڑھا ہے اعلیٰ حضرت۔ 13 سال کی عمر مبارک ہے میرے اعلیٰ حضرت کی جب پہلا فتویٰ صادر فرمایا ہے اور دارالافتاء کی مسند پہ جلوہ فروز ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ 13 سال اور 10 ماہ کی عمر میں میرا امام جو ہے وہ فتویٰ نویسی کی مسند پہ بیٹھ جاتا ہے۔ خدا کی قسم یہ لیاقت و قابلیت ہے مجدد دین و ملت کی۔ 22 سال کی عمر مبارک ہے اور امام احمد رضا محدث بریلوی مرحرہ شریف جا کر شاہ علیہ رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرتے، بیعت کی جب، اور مرشد کریم نے سلسلہ چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، 4 سلسلوں کی خلافت میرے امام اعلیٰ حضرت کو عطا فرماتی۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب پیر جی ہمیں آئے یہاں برسوں گزر گئے ہیں، ہمیں تو خلافت نہیں دی، اور یہ احمد رضا عمر مبارک 22 سال ہے، آتے ہی خلافت بھی عطا کر دی۔ فرمایا احمد رضا سوکھی لکڑیاں لے کے آیا تھا، آگ پکڑتے دیر نہیں لگی، تم گیلی لکڑیاں لے کر آئے تھے۔ احمد رضا پہلے ہی مجاہدہ اور ریاضت کی، عشق رسول کی بٹی میں پکے کندن بن کے آیا ہے، اس لیے آتے ہی فیض عطا کر دیا ہے۔ 22 سال کی عمر مبارک میں 4 سلسلوں کی خلافت، اور مزے کی بات جب بیعت ہوئے مرشد نے کہا میرے دل سے آج وہ فکر دور ہو گیا، جب قیامت کے دن رب پوچھے گا آل رسول کیا لے کے آیا ہے میرے لیے، میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا اور کہوں گا مولا تیرے لیے احمد رضا کو لے کے آیا ہوں۔ یار بیٹا باپ پہ فخر کرے تو عجب نہیں، شاگرد استاد پہ کرے تو فخر نہیں، مرید پیر پہ فخر کرے تو عجب نہیں، قربان تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں احمد رضا جس پہ مرشد فخر کر رہا ہے، مرشد جس پہ فخر کر رہا اور ناز کر رہا ہے، اس میرے امام کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ احباب ذی وقار بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
میں اس امام کو امام محمد رضا کہتے ہیں، امام عشق و محبت کہتے ہیں، جس کے بارے میں اقبال جیسا شخص، ڈاکٹر علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے کہ امام محمد رضا کی فکر جیسا بندہ کئی 100 سالوں تک ہندوستان کی سرزمین پہ پیدا نہیں ہوا۔ اقبال کے فکر کو پڑھ کے دیکھیے، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے امام محمد رضا وہ شخص ہے کہ جو ایک بار رائے قائم کر لیتا ہے دوبارہ اس کی طرف لوٹنا نہیں پڑتا، ایسی سوچ سمجھ کے رائے قائم کرتے۔ امام محمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب قلم اٹھایا فقہ کی طرف، خدا کی قسم 6500 سے زائد فتاوی جات کا تحفہ العطایا نبویہ فی الفتاوی رضویہ امت مسلمہ کو عطا فرمایا، اور ایک ایک مسئلے میں کئی مسئلے، اور حدیث پہ اتنی گہری نظر ہے کہ اپنے فتاوی جات میں جو احادیث نقل کی ہیں بطور حوالہ 3500 سے زیادہ ان کی تعداد ہے۔ بطور حوالہ جو امام محمد رضا نے حدیث نقل کی ہیں، احباب زیوکار میرا امام جب ترجمہ قرآن کرنے پہ آیا، خدا کی قسم امام اہل سنت کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ لوگوں نے ترجمے کیے قرآن کے، اور یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم جب اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرتے ہو ترجمہ دینا چاہو تو کنز الایمان دیا کرو، ایمان کا خزانہ دیا کرو۔ مسجدوں میں رکھو تو کنز الایمان رکھو، گھروں میں رکھو تو کنز الایمان رکھو، تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ اس کو لکھا ہے امام عشق و محبت نے۔ اور احباب زیوکار جب ترجمہ قرآن کرنے پہ میرا امام آیا، 2-3 مثالیں دوں گا، اگر سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتانا۔ میرے امام اہل سنت کا ترجمہ قرآن اس ہاتھ میں پکڑو، دوسرے مکاتب فکر کا ترجمہ پکڑ لو قرآن کا، سورہ والضحیٰ اٹھاؤ، بڑے مقامات ہیں مگر صرف 3 مقامات بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ والضحیٰ اٹھائیے، ترجمہ کیا کیا گیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ نبی کو گمراہ لکھ دیا۔ کسی نے لکھا تجھے راستے سے ناواقف پایا تو راہ دی، کسی نے لکھا تجھے بھٹکا ہوا پایا تو راہ دی، کسی نے لکھا تجھے بھولا ہوا پایا تو راہ دی۔ خدا کی قسم نبی کے بارے میں یہ جملہ کوئی صاحب ایمان لکھ سکتا ہے کہ نبی جو راستہ دکھانے آیا ہے وہی نبی گمراہ ہو گیا، جو نبی راستہ ہدایت پہ چلانے آیا ہے وہی نبی بھولا ہوا ہے، وہی نبی بھٹکا ہوا ہے؟ میرے امام نے کہا یہ کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگے حضرت صاحب ترجمہ لغت سے ملتا ہے۔ میرے امام نے کہا لغت پیچھے کرو، عشق و محبت آگے کرو، میرے آقا کی ناموس کو آگے کرو۔ تم لغت سے ملاتے رہے، میرا امام جو ہے خدا کی قسم عشق رسول سے ملاتا رہا۔ فرمایا ترجمہ کنز الایمان اٹھا کے پڑھو۔ لوگوں نے ترجمے کیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے بھولا ہوا پایا تو راہ دی۔ میرے امام نے کہا یہ تو کائنات کا وہ رسول ہے جو بھولے ہوں کو رستہ دکھانے آیا ہے۔ نہیں، میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہ کیا، اے محبوب تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی۔ محبوب تو غار حرا میں ہماری محبت میں کشا تھا، محبوب تو ہماری محبت میں روا دوا تھا۔ رب نے تجھے اس مقام پہ جب دیکھا، محبوب غار حرا کی بلندیوں پر، محبوب اقرا بسم ربک الذی خلق نازل فرما کے تجھے اپنی طرف راہ دے دی۔ لوگ ترجمہ کر رہے ہیں محبوب تجھے بھولا ہوا پایا، اور میرا امام ترجمہ کر رہا ہے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو عشق و محبت کے عین ہے۔ دوسرا مقام اٹھائیے، سورہ نجم پہلی آیت، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، واو قسم کے لیے، نجم ستارہ، اذا ہوا جب وہ گرے، جب وہ نیچے آئے۔ ترجمہ لوگوں نے کیا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔ میرے امام نے پوچھا کس ستارے کی بات کر رہے، کہاں پہ گرتا ہے، رب اس کی قسم کیوں کھا رہا ہے، وجہ بتاؤ۔ مگر قرآن جب کوئی آپ کھول کر پڑھیں اور آیت پڑھیں وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ اور لکھا ہو قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، آپ سمجھ جائیں گے کس ستارے کی بات ہو رہی، رب کیوں قسم فرما رہا ہے۔ میرے امام نے فرمایا آؤ در بریلی پر تمہیں میں بتاتا ہوں یہ کس ستارے کی بات ہے، آؤ در اعلیٰ حضرت پہ تمہیں میں بتاتا ہوں یہ کس ستارے کی بات ہے۔ میرے امام نے کہا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، رب شب معراج کی بات کرتا ہے، اس چمکتے پیارے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اترے، وہ ستارہ محمد مصطفیٰ ہے جس کی قسمیں رب کھا رہا ہے، رب یاد فرما رہا ہے۔ احباب زیوکار رب ہر ستارے کی قسم نہیں کھاتا، قسم کھاتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہے۔ قرآن کا تیسرا مقام والعصر، سورہ عصر پڑھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر،
لوگوں نے والعصر کا ترجمہ کیا کیا واو بھی قسم کے لیے، والعصر قسم ہے نماز عصر کی، قسم ہے زمانے کی، لوگوں نے یہ ترجمے کیے قسم ہے وقت عصر کی، مگر میرے امام نے کہا آؤ تمہیں بتاتا ہوں ترجمہ کس کو کہتے ہیں، آؤ جو عشق محبت میں ڈوب کے کروں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں والعصر ہر زمانے کی نہیں، رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم، تیرے زمانے کی قسم، میں کیوں ہر کسی زمانے کی قسم کھاؤں، محبوب کھاؤں گا تو تیرے زمانے کی قسم کھاؤں گا۔ احباب ذی وقار، جب میرے امام نے ترجمہ کیا وہ ایمان فروز، خدا کی قسم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کے ایمان بچ جائیں تو میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھا کرو۔ احباب ذی وقار، وہ امام عشق و محبت انگریز کا جب ہولڈ